رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہ زمانہ ڈیجیٹل زمانہ ہے مکمل طور پہ۔ اس زمانے میں آپ کو بولے لنگم بلی جانا ہے، سکندرآباد جانا ہے، یا کوئی ایسے علاقے کا نام بول رہے جو خود گمنام جگہ ہے، آپ جانتے نہیں جس کو، تو آسان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آدمی فوری اس کو سرچ کر لیتا، میپ پہ سرچ کر کے لوکیشن فالو کر لیتا اور اپنی منزل پہ آسانی کے ساتھ جو ہے پہنچ جاتا۔ سیم پیٹرن پر وہ زمانے میں 1400 سال پہلے کوئی میپ نہیں، کوئی فون نہیں، کوئی گوگل کا جی بھی نہیں تھا وہاں۔ تو ایسے میں راستہ جو اختیار کیا جاتا تھا وہ ستاروں سے ہوتا تھا۔ رات کے اوقات میں جب تارے نکلتے نا، تارے سیارے یہ جو نکلتے، ان سے راستہ ناپ کے لوگ سمجھتے تھے اچھا ایسا ایسا گئے تو چار مینار کو جاتے سمجھے۔ تو اسلام کی ایک ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث مبارکہ ایسے نازل ہوئی جو فطرت کے لحاظ سے، ماحول کے اعتبار سے نازل ہوئی۔ اب میری مجبوری ہے میں آپ لوگوں کی زبان میں بات کرتا ہوں پورا بیان مکمل، تو کئی لوگ اعتراض کرتے کہ یہ جاہل ہے بولتے، اور کئی سارے لوگ بولتے جو بولے بڑا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا بول کے، بعض یہ بعض وہ۔ اب بعض لوگ لکھ جا کے ایک دکنی عالم چل رہے ہیں اس وقت میں، ان سے ملا دیے میرے کو، ایک دوست ہمارے بیچ کے بولے آپ ان سے انسپائر ہوئے کیا بول کے، تو میں بولا تم نا ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں، یہ دکنی انداز کی تقریر اب سے نہیں بلکہ اب سے 100 برس پہلے سے علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، اور اس کے بعد مولانا عاقل صاحب سے تو سبھی واقف ہے کہ ان کا انداز بھی ایسے ہوتا تھا۔ تو میں بولا آپ لوگ نئے لوگوں کو دیکھ کے نوجوان نسل سمجھتی یہاں سے شروع ہو رہے گا سب جنے، پیچھے کا ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اور وہ زمانے میں عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایسا دکنی انداز میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، حضرت میں بھی بہت سارے باتیں ہوئے، کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ سن کے اپن بھی چکنے گڑے ہو گئے، مگر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اسی انداز سے نازل ہوا کہ آٹو والا ہے، رکشے والا ہے، عام آدمی ہے جس کو اردو نہیں آتی، فصیح اردو نہیں آتی، نئی نسل کو 10th پڑھ لے رہے، انٹر پڑھ لے رہی، اردو میڈیم بھی ہے ان کا، اردو سبجیکٹ بھی ہے ان کا، ان کو آپ تشریف رکھیے، بولیے شریف بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ اس وقت یہ اردو کا حال ہماری نسل کے اندر ہے، اور کوئی اردو کے جملے ہمارے بچوں کو نہیں آتے، تو ان کو جو زبان سمجھ میں آتی وہی زبان سے سمجھانا، یہ دین کا پیغام ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ بہرحال دین اسی انداز سے نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے کسی ایک کو بھی فالو کرو، اپناتے جاؤ، ایسا انہوں جو کرے وہ کرتے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، اور زندگی بڑی برکتوں والی اور رحمتوں والی ہو جائے گی۔ کسی ایک صحابی کے اتباع، اور بے شمار صحابہ ہیں۔ آج ایسے ہی ایک صحابی کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضرات جانتے نہیں معلوم، اسلام میں عشرہ مبشرہ کے نام سے چند نام یاد دلائے جاتے بچوں کو، اور چند ناموں کا بار بار ذکر کیا جاتا، عشرہ مبشرہ ہیں۔ یہ کون ہیں عشرہ مبشرہ؟ یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ عشرہ 10، مبشرہ یعنی جن کو بشارتیں دی گئی، 10 ایسے لوگ جن کو بشارت ملی۔ کس چیز کی بشارت ملی؟ بشارت ملی کہ تم لوگ جنتی ہو۔ کہاں ملی یہ بشارت، یہ خوشخبری؟ دنیا میں ہی مل گئی کہ تم لوگ کیا ہو؟ جنتی ہو۔ وہ 10 لوگوں میں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ اور آپ اسلام لائے اس وقت میں تقریباً 40 سے زائد لوگ اسلام لائے ہوئے تھے، اس سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ اور آپ اسلام کیسے لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا، اس کی دیواروں کو پکڑ کے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کی عزت اور اس کی سربلندی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے مجھے عمر دے دیجئے، اس کے سینے میں ہدایت اتار دیجئے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔
بہن کے گھر کو گئے، وہاں گئے، وہ واقعات ہوئے، قرآن سنے، اللہ نے دل میں اتار دیا، ایمان لا لیے، واپس آئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ کافروں کے سخت پتھر دل، جبکہ حضرت عمر خود بھی سخت کافر تھے، اور قرآن کی برکت سے ان کا دل نرم ہو گیا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ آج نئی نسل، یہ قوم، یہ بچے، یہ نوجوان، یہ مسلمان، جمعہ پڑھیے، تراویح پڑھیے، کتنا قرآن سنتے سن لو، نہ ان کا دل پگھل رہا نہ نہیں پگھل رہا۔ اس کے لیے دل کے اندر وہ چیزیں چاہیے، ایمان ویسا چاہیے، قرآن سے محبت چاہیے۔ جب اگر کسی انسان سے آپ کو محبت نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، آپ اس سے دوستی نہیں نبھا سکتے۔ ہاں دوستی ہے، ہمیشہ ایک ہی دوست کھانا کھلاتا، ایک آدھ بار دوسرے کو بھی کچھ تو بھی کھلانا پڑتا۔ 100 روپے ایک ہی جنا خرچہ کرتا تو دوسرا 10 روپے تو بھی کر کے حصہ برابر کرتا۔ کیوں؟ دوستی کو نبھانا ہے۔ نہیں نبھانے والا بولتا تو جا، تو کون، میرے کو نہیں معلوم، تیرے کو نہیں معلوم، یہ آسان ہے نہیں۔ دوستی نبھائی جاتی، قرآن سے محبت نہیں نبھائی جاتی، سمجھ رہے ہیں؟ رشتے نبھائے جاتے، قرآن سے محبت نہیں نبھائی جاتی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا مسجد نبوی میں سرکار کے سامنے، حضرت عمر سے مشورہ کرتے، عمر بولو اس پہ کیا بولنا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، تقریباً حضرت عمر نے جو مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کو قرآن کا حکم بنا کر نازل فرمایا، اور کہا کہ جو عمر بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں، اسی پر عمل ہوگا، اور وہ شریعت بن گئی، وہ اسلام بن گیا، وہ دین بن گیا، وہی اسلامی حکم بن گیا۔ ایسے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 محرم، یکم محرم کو شہادت ہوئی۔ کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں تھے۔ کیسی مسجد؟ نماز پڑھنے تڑپ رہے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر قبر شریف ہے، جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں، ایسی مقدس مسجد میں منبر کے پیچھے مجوسی غلام فیروز، ابو لولو فیروز اس کا نام تھا، گیا اور منبر کے پیچھے چھپ گیا۔ خنجر کا حال یہ کہ کئی دنوں تک اس کو زہر میں ڈبا کر رکھا گیا کہ حضرت عمر تاب نہ لا سکیں، جیسے ہی آپ پر حملہ ہو پہلے حملے میں آپ شہید ہو جائیں۔ اس پلاننگ کے ساتھ جو ہے خنجر کو تیار کیا گیا، اور ایک بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے مسجد کے محراب کے پیچھے، بالکل منبر کے پیچھے کھڑے ہو، نماز فجر کا وقت ہوا، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے میں منبر پر تشریف لائے، محراب پر تشریف لائے، اور آپ نے رکعت بانی، اللہ اکبر، اور کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ یہ شخص جو پیچھے چھپا ہوا تھا سامنے ظاہر ہوا، اور حضرت عمر کو اس پر آپ کے پیٹ میں جو ہے خنجر مارا۔ وہ ارطغرل الغازی میں زہر دیے تو ایک صاحب کو 2 دن تک نیند نہیں آئی، کہتے میرے پاس اینٹی گھنٹے قصے آتے، بھائی آپ کو سنا کے ذرا مزے لینے آتا، بول کے میں بھی سن لیتا ہوں، تو بولے کیسا دیتا اس کو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ذرا یہ زہر بھی پڑھو کیسا زہر تھا۔ زہر کا حال یہ تھا کہ ان کی اپنے منصوبے کے تحت حضرت عمر کے پیٹ میں جب چاقو چلے گئی تو حالت یہ ہونی چاہیے تھی کہ حضرت عمر اسی وقت شہید ہو جاتے، لیکن حضرت عمر کی شجاعت اور آپ کے جسم کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، چونکہ حضرت عمر کو عمر نہیں بولا جاتا تھا، یہ ذہن میں بھی ڈالو، آپ کے جسم اور اللہ نے آپ کو جو طاقت دی، جو قوت دی، ایک تو جسم طاقتور، دوسرا حضرت عمر کا دبدبہ انسانوں کے دل پر، شیطان پر، جنات پر حاوی تھا۔ ان سے خالی جو ہے ان کے جسم کو دیکھ کے نہیں، اللہ نے ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق رکھا تھا جس سے شیاطین بھی بھاگا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، احادیث میں آپ کو ملتا، اگر آپ حدیثوں کو پڑھیں گے، اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ پڑھیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ حدیث نہیں پڑھتے، کئی کے مسلمان ہیں، شرم آنی چاہیے اگر آپ کو حدیث سے محبت نہیں ہے اور حدیث پڑھنے کا جذبہ نہیں۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت ابو بکر موجود تھے، 3-4 کچھ لڑکیاں آ گئیں اور کچھ گانے گا رہی، وہ زمانے کے جو ہوتے تھے گیت وغیرہ، عرب شعر و شاعری میں باپ ہے شاعری کے، آپ کمپٹیشن نہیں کر سکتے گانے میں۔ یہ جتنے آج نمونے نکل کے آتے ہم بڑے خوش ہوتے کتنا اچھا دکھ رہا، نہیں یہ فیل، عرب لوگ جتنے ماہر ہیں شاعری کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ عربی پڑھو معلوم ہو جاتا آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ وہ بچیاں گیت گا رہی،
یہاں تک کہ حضرت ابوبکر آ گئے، وہ شدت اختیار کرنی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا لیے تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں تو اور گانا شروع کر دیے تاکہ چڑ پیدا ہو جائے۔ اسی بیچ کچھ وقت گزرا اور اچانک وہ لوگ منہ بند کر کے بھاگ گئے۔ حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ یہ لوگ ابھی تھے چیخ رہے تھے ہم کو دیکھ کے، اور ہونا بول کے چیخ رہے تھے، اب ہم جیسے لوگ محرم کے شربت نہیں پی کے بولے روزہ ہے، بولے تو پکوڑا جا رہا، بول کے ایک بولا تو 10 بولتے پیچھے سے، 10 محرم کو میرے ساتھ بھی ہوتا۔ ارے کتنی کی بار ہوا بھائی، آپ کے علاقے کے لوگ ہیں بولتے میرے کو، اب یہاں سے آتے رہے، کبھی جمعہ رہا یا کچھ بھی جا رہے ہیں، میرا بھی گھر ادھر ہی پھرتے رہتا ہوں یہیں آ رہا، اب کبھی نکلے تو پکڑ لیتا ہوں، شربت پیو منسا 10 کو روزہ ہے رے نکو ستا پکوڑا نہیں بول کے بول، ہم بھی ذلت برداشت کرتے، کیا بیٹھ کے بول رہے تو اتنا دکھتا خالی، بہت سنتے ہمارے لوگوں کی ہم باتیں، روزہ نہیں ہے پکوڑا مرچی بھجی بانٹ لیتے بیٹھتے رہتے، بنڈی کھولے نیچے جا کے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اس طرف سے عمر آ رہے ہیں، ان کی ہیبت اللہ نے انسانوں پر اور ہر ہونے والا برا عمل جو زمین پہ ہوگا ان کی ہیبت اللہ نے قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں پہ ایسی رکھی، ان کو دیکھے تو بھاگے شیطان کہ نہیں عمر آ رہے میں بھاگ جاتا ہوں، تو فرمایا کہ اس لیے وہ لڑکیاں بھاگ گئی۔ ایک موقع پر یہ ہوا، آپ تعجب کریں گے، عجیب و غریب واقعہ ہے، توبہ کا سبق بھی، حضرت عمر کا مقام بھی ہے۔ ایک شخص ایک شراب کی دکان پہ کھڑے ہو کے شراب اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں پینے کے لیے، جیسے ہی پلٹا حضرت عمر سامنے تھے۔ یہ اسلامی خلفاء میں ایک ایسے عظیم خلیفہ جن کے ہاتھ میں ہمیشہ کوڑا رہتا تھا، اور 4 خلیفہ کا ہم تذکرہ سنتے نا، چاروں خلیفہ کی سیرت آپ پڑھو، فیصلہ ہم نہیں کر رہے، ہم فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، نہ نمبر دینے کا حق ہمارے ہاتھ میں ہے، مگر آپ جب سیرت کو پڑھے تو معلوم ہوتا سب سے زیادہ اسٹرکٹ رول، سب سے زیادہ سخت نظام حضرت عمر کے زمانے میں، کچھ بھی نہیں کر لے سکتے تھے آپ، کوئی غلط کام زمین پہ ہوتا ہی نہیں، ویسا تھا، اس لیے مارے۔ اور اچھے طریقے سے بولے تو میں وائٹ کپڑے پہن کے آیا، کالے کپڑے پہننے والے مارے بھائی، تو اب کیا کریں گے اس کو ہم لوگ؟ اب ہوا یہ، یہاں کالے پہنے سے پریشان ہو، دوسرے کالے میں آپ لوگ بولیں گے اور برا کیا، نہیں سو ایک مصیبت۔ تو ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عمر دیکھے کہ ایک شخص شراب لیا اور پلٹا، سامنے حضرت عمر کھڑے تھے، دیکھتے ہی بولے کیا ہے تیرے شیشے میں؟ انہیں سامنے جب حضرت عمر کو دیکھا تو اس کو موت یاد آ گئی، بولے اب تو پھنس گیا میں، شراب ہے، اتنے جوتے کھاؤں گا کہ بچنا مشکل ہے میرا۔ انہیں جواب دینے سے پہلے کیا کرا، دیکھو اللہ کا بندے سے جو تعلق ہے نا، بڑا خطرناک تعلق ہے، یہ کنیکشن، اس کو نہ بلوٹوتھ کی ضرورت، نہ وائی فائی کی ضرورت، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، گھنے جنگل ہوں، گھنا ہو، سنسان سناٹا چٹان ہو، چٹان کے اندر جا کے غار کے اندر بیٹھ کے بھی اللہ بولے وہ کنیکشن چالو ہے، ایسا خطرناک کنیکشن ہے۔ وہ اٹھایا تو شراب لے کے پلٹا عمر سامنے، حضرت عمر بولے کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ تو اب انہیں حضرت عمر کو جواب دے رہا نا، اس نے اپنے دل میں اللہ کو پکارا اور کہا اللہ بچا لے ان کے ماروں سے، یہ ہاتھ میں تو شراب ہے، شراب بولا مارا پڑ جاتے، لہذا اس کی زبان سے نکلا کہ یہ تو سرکہ ہے۔ سرکہ جانتی کہ نہیں جانتی کہ نئی نسل بھی، غریبوں کا سالن تھا وہ ایک زمانے میں، ہاں اب یہ بچوں کو کیا معلوم، مندیاں سوتے سوتے تک جو ہے یہ حال ہے، کھاؤ اچھا، کھائے تو اچھے ہیں، نہیں کھا کے کیا کرتے ہیں، مرد بھی عورتوں کی چال چل رہا آج کل، کھاؤ اچھا کھاؤ، کیا کرتے ہیں، حالت یہ بول دیے کہ سرکہ ہے عمر، تمہارے بولے لا میں بھی دیکھتا ہوں کیسا سرکہ، اللہ کی قسم ایک ایسا معجزہ مانو، اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار دیکھو، اللہ اپنے بندے سے کیسی محبت کرتا، کیسا بندے کے آنے کا انتظار کرتا، وہ دیکھو کون کی تھا، شراب اٹھایا پلٹے، کیا ہے بولے سرکہ۔ اب حضرت عمر جب ٹیسٹ کر رہے ہیں، سرکے کی جگہ پانی تو بھی ہونا نا، یا شراب نہیں رہا تو بھی بس تھا، لیکن اللہ نے اپنے بندے کی بھی لاج رکھی، سرکہ بولا سرکے میں تبدیل ہو گئی شراب، بچ گیا انہیں، بولے یہ تو سرکہ ہی ہے، بول کے آپ واپس کر دیا۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے بولا عمر میں خریدا تو شراب تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے جیسا میں خریدا شراب
آپ آ گئے، میں اللہ کو دل میں بولا مولا بچا لے ان سے، اور اللہ میرے کو بچا لیا، لہذا توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد کبھی اس شراب خانے میں میرا کام نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تم اسلام پہ نہیں چلنا چاہ رہے ہیں، مسلمان بیزار ہے، نماز نکو، روزے نکو، زکوٰۃ نکو، نکل جاؤ۔ ہے عیار یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، مندروں سے، کلیساؤں سے، گرجا گھروں سے، بت پرستی کرنے والوں میں سے، آگ کی پرستش کرنے والوں میں، سمندر کی پرستش کرنے والوں میں، سمندر کو خدا ماننے والے، آگ کو خدا ماننے والے، پتھر کو خدا ماننے والوں کو اللہ اسلام دلائے گا، ان کے سینے میں ہدایت کا پیالہ اتارے گا اور ان سے اسلام کا کام لے گا۔ اگر آپ دین پہ چلنے راضی نہیں ہیں، جن کی نسل باپ دادا مسلمان ہیں۔ حضرت عمر کہاں سے اٹھے تھے معلوم؟ کافروں کے مجمع میں سے اٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، اور بول کے اٹھے تھے کہ اب میں سر لے کے آؤں گا، دل دے کے بیٹھ گئے۔ یہ نظام، یہ طریقہ، مسلمان رہ کے تم کوئی احسان نہیں کر رہا مسلمان کہ میں مسلمان ہوں، میں شملہ پہن کے کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، آپ ٹوپی پہن کے کوئی احسان نہیں کر رہے۔ علامہ اقبال اسی لیے کہے ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کعبے کی حفاظت کے لیے آج تک کعبے کے جو دشمن تھے وہی کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر جب اسلام لائے تو کیا کی؟ گھوڑے پہ سوار ہو کے کعبۃ اللہ کو راؤنڈ لگا رہے چیختے ہوئے، اور ارشاد فرمایا کوئی ہے جو کعبے کو نقصان پہنچائے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے، وہ آ جائے، پہلے عمر سے مقابلہ کرے، بعد میں میرے سردار کے پاس جانا۔ تاریخ پڑھو، ایک آدمی کی جرت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھے، ایک آدمی کی جرت نہیں۔ ایسے بہادر عمر کو جب مارا گیا، حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا مجھے مارنے والا کیا مسلمان ہے؟ تو سامنے والے نے کہا کہ نہیں، وہ تو مجوسی ہے، غلام ہے۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرے نبی کی امت میں سے کسی نے مجھے قتل نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ اگر موقع ملتا ہے، مجھے ایسا موقع ملے کہ میں زندہ رہ جاؤں، میرے مرنے کے بعد اس کو شہید کر، اس کو ختم کر دو، قتل کر دو، اگر میں زندہ رہا اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ ساتھ والوں نے کہا عمر آپ کیسا فیصلہ کریں گے؟ اس کو تو قتل کرا، جو بھی کرا، آپ موت کی سزا کا اعلان کریے، ابھی مار دیں گے اس کو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ نے مجھے اگر موقع دیا اور زندگی دی، میں اسے حیات دوں گا، زندہ چھوڑوں گا۔ اور یہاں گھورے ایک پیالی چائے نہیں پلائے تو مرڈر ہو رہا، جائیداد کے 50 گز کی زمینیں ملی تو قتل ہو رہا، کلیم ہوا آپ کو معلوم کی نہیں کہ مسلمان سگے بھائی ہیں دونوں کے دونوں۔ یہ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہے، کان کھول کے سنو، یہ جتنی نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے میں تم کو سمجھا رہا ہوں، آج سبق لینے کا وقت ہے۔ دور اتنا زیادہ فتن چل رہا، فتنے اتنے بڑھ گئے، تم جائیداد رکھ کے، بلڈنگاں رکھ کے احسان نہیں کرے تمہاری اولاد پہ، ان کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، ان کو ظالم بنا رہے ہیں، ان کو قاتل بنا رہے ہیں۔ یہ جائیداد آج قتل کا حصہ بن بیٹھی ہوئی ہے، رشتوں میں توڑنے کا ذریعہ بن کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر ان کا اتحاد چاہ رہے ہیں تو جائیداد سے نظر ہٹاؤ، اپنے رشتوں کو اہمیت دو، انصاف کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، آج زمین خرید رہے ہیں، جائیداد خرید رہے ہیں، سب کچھ رکھ کے تم مر جا رہے ہیں، تمہاری اولاد ہی ایک دوسرے کے قتل کے دشمن بن کے مار لیتی ہے ایک دوسرے کو۔ قبر میں اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے بتاؤ؟ اٹھائے جائیں گے تو سرکار کے سامنے ٹھہر کے کیا جواب دیں گے؟ دولت دے کے آیا سرکار، دولت دے کے آیا۔ دولت نہیں، تیری تربیت کی ضرورت تھی بے وقوف، سکھانا تھا نا، دین مقدم ہے، رشتہ مقدم ہے، پیسہ مقدم نہیں ہے۔ اللہ نے امیروں کو غریب کیا، فرعون کو پانی میں ڈبایا، نمرود کو کیا کیا، پڑھو کبھی معلوم ہوتا۔ جائیداد کی کمی تھی نہیں تھی، قارون کے اپنے پیسے پہ ناز تھا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ موسیٰ بنو نا، عیسیٰ بنو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بنو نا، آپ کے طریقے پہ عمل کرو۔ نہیں، فرعون بننا ہے، نام رکھنا مسلمان کا ہے، زندگی فرعون جیسی چاہیے۔ نام رکھنا عمر ہے، طریقہ دیکھے تو نمرود کا چاہیے۔ اور ہم کو مارنے، میرے کو مارنے، تمہارے کو مارنے، کسی غیر کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی موجودہ صورتحال یہ ہے، ہم خود ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ جنگلی جانور بنے ہوئے ہیں مسلمان، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں مسلمان۔ چڑیلا جو بولے نا، چڑیلا خون کے پیاسے، نہیں، یہ مرد چڑیلا نکل کے پھر رہے ہیں آج کل۔
کیا ہے بتاؤ؟ درندگی، یہ افلاس زندگی ہمارا طریقہ ہے نہیں۔ حضرت عمر بول رہے میں معاف کرتا ہوں اور تم بول رہے پکڑ کے دھو دیتا ہوں، گورا کیسا آتا کیسا ٹکڑا دیکھ رہا، ارے تیرے ٹکڑے کی ایسی۔ یہ نئے بچے، ان کے کمروں میں جو ہے چاقواں، ان کے گھروں میں ہتھیار، یہ ہیں مسلمان۔ جب کبھی آپ ڈاٹا اٹھاؤ، میرا میڈیا سے تعلق ہے، میں گہری نظر رکھتا ہوں سب چیزوں پہ، آپ ڈاٹا نکالو، آپ جاؤ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنریٹ کے فیس بک پہ جاؤ، سوشل میڈیا سب یوز کرتے، آپ جاؤ، جب کبھی کارڈن سرچ ہوتا نا مسلمانوں کی بستیوں میں یا غیر مسلموں کی بستیوں میں بھی، جہاں تعداد میں غیر مسلم زیادہ ہیں، آپ ان کی لسٹ اٹھا کے دیکھو، وہ لوگ مینشن کرتے اپنی پریس نوٹ میں، اپنی جاری کرتے ایک پیپر جس میں لکھا رہتا کس کے گھر سے کیا چیز وہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ بغیر رجسٹریشن کیے ہوئے گاڑیاں ہمارے، چوری کی گاڑیاں ہمارے گھروں میں، تلواراں اور اس قسم کی چیزیں ہمارے گھروں میں، یہ ہمارا کام ہے۔ پھر دیکھے تو میاں بھائی جمعے کو جمعہ کرتا ڈالا، سر پہ ٹوپی پہنے تو میاں بھائی ہو جاتا، میاں بھائی کے گانے پہ ناچ کے میاں بھائی بول رہا، میاں بھائی کے گانے پہ چل کے جو ہے میاں بھائی بول رہا، کیسا میاں بھائی ہوتا رہے تو؟ اسلام کا میاں بھائی حضرت عمر ابن الخطاب ہے، بنو ویسے دم ہے تو انصاف کرو۔ آپ کو اللہ کے رسول نے فاروق کا لقب دیا تھا، تو لوگوں نے کہا فاروق کیوں بول رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اس لیے یہ فرق کرنے والا ہے حق اور باطل میں، حق کا مطلب سچ، باطل کا مطلب جھوٹ میں۔ بنو آپ، کون روکا آپ کو؟ نہیں مسجد سے محبت نہیں، قرآن سے محبت نہیں، مول صاحبوں سے تو ہے ہی نہیں، چور ہے، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ ان کے باپ کے جنازوں میں ان کو مول صاحب یاد آتا، اس سے ہٹ کے کبھی زندگی میں مول صاحب کو اچھا کپڑا پہنا ہوا، اچھا چلتا، اچھا پھرتا برداشت نہیں کر سکتے، یاد رکھنا۔ صحیح گاڑی پہ مول صاحب نہیں چلنا، بہاریوں کو دیکھ دیکھ کے عادت ہو گئی، ویسی دیکھ رہے سب کو۔ اب وہ بیچارہ گاؤں چھوڑ کے آیا، اب ہم بھی ایسی چلیں گے، مگر ایک سال میں اس کے لیے گاڑی آ جاتی۔ افسوس کی بات یہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ آج جتنے مدرسے ہیں، میرا ادارہ ہے، ابھی ایک آدھا گھنٹہ کھا گئے ایک جنے آ کے، میں آپ کے پاس آنے میں لیٹ بھی اس وجہ سے ہوئی، مجبوریاں ایسے، مسائل ایسے، مسلمان سدھر نہیں سک رہے اپنی قوم کے ساتھ۔ آج کہاں ہیں مدرسے حیدرآباد کے لوگوں کے؟ آپ بتاؤ، تمہارے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے کیا بتاؤ؟ اگر پڑھ رہے تو ان کو قرآن آ رہا کیا بتاؤ؟ نہیں آ رہا۔ جو ٹیوشن پڑھانے والا ہے انہیں آ رہا، اپنے فون میں مصروف، بچے اپنے کاموں میں مصروف، اٹھ رہا ٹائم ہو گیا بول کے نکل کے چلے جا رہا، کیسا ہو رہا؟ کون دیکھنا ہے اس کو؟ باپ کو قرآن نہیں آتا، ماں کو قرآن نہیں آتا، مول صاحب کے بھروسے ٹیوشن پڑھا رہے، اور 14 سال 13 سال کے بعد بعض ماں باپ کو خیال آ رہا کہ نہیں ہمارا بچہ خراب ہو جا رہا، ہم آ کر لا کے چھوڑ رہے ہیں، اب تم سنبھالو۔ اب انہیں پورا فریم میں سے نکلنے کے بعد فریم میں ہم لانا۔ یہ مسلمانوں کی حالات ہیں، ایک جگہ کے نہیں، سب کے ہیں۔ آپ کے بچوں کو لے کے آ جاؤ، میرے ساتھ بٹھا لو، تھوڑی دیر اپن دونوں بیٹھیں گے، میں بتا دیتا ہوں کیا چل رہا ہے۔ تو بہرحال سمجھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہم سب کے لیے سبق ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا، اسلامی نیا سال، اس کی شروعات بھی قربانی سے اور سال کے اختتام بھی بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ ہوتا۔ مسلمان اس دنیا کے اندر قربانی دینے آیا، عیش اڑانے، جوا کھیلنے، پیسہ کمانے، بلڈنگ بنانے نہیں۔ مسلمان پیدا ہوا محنت کرنے کے لیے، حلال کمانے، حرام کھانے نہیں، حرام کی بلڈنگ بنانے نہیں، حرام کے لقمے کھانے نہیں، بلکہ حلال کمانے کے لیے مسلمان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ دوسری چیز، اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ عبادت کے لیے بھیجا، محنت کرنے کے لیے بھیجا۔ اب آپ غور کرو، نیا سال آیا، تبدیلی کیا لائیں گے؟ آپ کے اوپر ہے، میرے اوپر ہے، مسلمان کے اوپر ہے۔ چینجز کیا ہوں گے ہمارے؟ ہیپی نیو ایئر، باپ کی جاگیر میں آ رہا نیا سال، ہر دن لے رہے ہیں، مزے سے اڑا رہے ہیں، شراب پی کے اڑا رہے ہیں، عیاشی میں اڑا رہے ہیں، تو پھر جب یہ سب ہوں گا، جوتے بھی ویسی کھائیں گے۔ پھر خیال رکھو۔ اور سال کا اختتام سیدنا ابراہیم کی قربانی کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے ساتھ، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے آپ اور آپ شہید ہو گئے۔ سیکھو، سیکھو، صحابہ سے سیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ اور محرم کا سب سے بڑا سبق، اور ہر مسلمان کے لیے زندگی کی شروعات سے آخر سانس تک کا سبق، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، یاد رکھنا۔ حق کے لیے سر کٹنا اس کو بولتے۔ سیکھو، شربت پیو، پلاؤ، آپ کا اپنا موقف ہے، برابر کرو، لیکن شربت کے مقصد کو یاد رکھو، کیا ہے اس کے پیچھے۔
خالی پلا لیتے، تماشے، بیلوں کی طرح لوگ مسلمان منہ میں گٹکا رکھ کے پھرتے۔ 10 محرم میں روزہ تم کو نہیں معلوم ہے رے؟ کون بولنا؟ آپ بولنا، آپ کی گلی ہے، آپ کے علاقے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ سمجھانا۔ ملسا بول کے کیا ذلیل ہونا ہے؟ ہمارا کام تو بولتے ہی رہنا ہے، تم کتنے بھی گالیاں دو، نہیں بولے تو اللہ میاں ہم آگود ہوتے، بولا کہ کیوں نہیں بولی۔ مسجد کے خطیب کی ذمہ داری معلوم کبھی آپ کو؟ نوکر ہونا مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، جو بولے وہ سننا، اٹھ بولے تو اٹھنا، بیٹھ بولے تو بیٹھنا۔ مسلمانوں کی عادت ہو گئی۔ یہ ریٹائرمنٹ جتنے حضرات رہتے وہ لوگ جو مسجدوں کے اندر آئے، اپنے جو ہے پیسے نکال کے اپنے وظیفوں میں کے پیسے دے کے مسجدیں چلا رہے ہیں، ان کے خوابوں میں امام، ان کے خوابوں میں خطیب، ان کے خوابوں میں مؤذن۔ میں کئی ایسے عالموں کو دیکھا اپنی مسجد کے صدروں کے جو ہے چپلیں سیدھا کرتے ہوئے۔ اصول تو یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی آپ کرنا تھا، مگر الٹا چل رہا، نہ اسلام مسلمانوں کے اندر رہا، نہ طریقہ مسلمانوں جیسا رہا۔ ایسے حالات ہوں گے تو انشاءاللہ ذلیل آج بھی ہو رہے ہیں اور بھی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فلسطین میں مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، آپ بھی کٹیں گے، آپ بھی مریں گے، یہ حالات ہم سے دور نہیں ہیں اگر مسلمان سدھریں گا نہیں۔ بہرحال دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔